اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک حدیث ہے، اور حدیث میں ہمارا ٹاپک ہے نیت اور اخلاص۔ نیت کیا ہے، اخلاص کیا چیز ہے، اور اخلاص کا نیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور صداقت کیا ہے۔ اس میں ہم ان سب چیزوں کو ہم حدیث کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی خاطر ہی ہے۔ فمن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور جس شخص نے ہجرت کی دنیا کے لیے تاکہ وہ اس کو پا لے، او امرأۃ، یا کسی عورت کی خاطر، یتزوجھا، تاکہ وہ اس سے نکاح کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی خاطر اس نے کی۔ اس حدیث میں اب سب سے زیادہ فوکس نیت پر ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیت کیا ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، جس میں اخلاص اور صداقت بھی شامل ہو۔ کوشچن یہ ہے کہ کیا اچھی نیت اور اخلاص کے بغیر نیک عمل مقبول نہیں ہوتا؟ تو اس کے آنسر کے لیے ہم قرآنی آیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز نہ ان کی قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، دور جاہلیت کے جو کفار تھے وہ اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ کی دیواروں کو آلودہ کر دیتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ کعبے کی دیوار پر قربانی کے خون لگانے سے ہی ہماری قربانی قبول ہوگی۔ تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ بات واضح کر دی ہے کہ صرف جانوروں کو قربان کرنے سے انسان ثواب کا حقدار نہیں بن جاتا، بلکہ قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی نیت میں اخلاص اور تقوی ہونا بھی ضروری ہے، تبھی وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ ایمان کا دوسرا نام اخلاص ہے، اور اخلاص کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ اس عمل یا کام میں کہیں بھی ہماری اپنی ذات یا دکھلاوا نہ ہو، وہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب انسان کی نیت میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے تو اس عمل میں صداقت روشن ہو کر نظر آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کا وہ عمل نکھر کر سامنے آتا ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی کھوٹ نہیں ہوتی، اور وہ عمل مقبول ہونے کے لائق بن جاتا ہے، وہ عمل نیکی بن جاتی ہے، اور یہی نیکی ہے جس کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ تو جو شخص نیت کی حقیقت سے ہی واقف نہ ہو، اس کی نیت کیسے صحیح ہوگی؟ یا جس شخص کی نیت درست ہو لیکن وہ اخلاص کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، یا وہ شخص جو صداقت کے مفہوم سے آگاہی نہیں رکھتا، تو وہ اپنی نفس سے صداقت کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نیت کا معنی جانے، تاکہ نیت کی معرفت حاصل ہو اسے، اور پھر صداقت اور اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہو کر وہ عمل کے ذریعے نیت کو صحیح کرے۔ اور ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دو ہی چیزیں انسان کی نجات کا ذریعہ بنتی ہیں، ایک صداقت اور دوسرا اخلاص۔ پھر کوشچن یہ ہے کہ کیا صداقت اور اخلاص کے بغیر اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جی بالکل، صداقت اور اخلاص کے بغیر اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم قرآن پاک کی آیت دیکھتے ہیں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، انہوں نے جو بھی اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ یعنی بے وقت زروں کی طرح کر دیا۔ اعمال کرتے ہوئے ان کی نیت ٹھیک تھی، لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا، اس میں صداقت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ہمارے اعمال آخرت کے ساتھ سکسیسفلی کنیکٹڈ تبھی ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ ایمان ملا ہو، ان کے ساتھ اخلاص ملا ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے۔
اور انسان نتیجے کیا ہوگا اس کا کہ انسان خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ یہ جو نیت کا پھل ہوتا ہے یہ ہمیں ضرور مل کر رہتا ہے اور اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کبھی تو یہ پھل نسلوں کو سنوار دیتا ہے اور کبھی یہی پھل نسلوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ اب ہم اپنی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث کو ہم 3 حصوں میں رکھتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ نیت کس چیز کا نام ہے، دوسرے حصے میں اور تیسرے حصے میں مثالوں کے ذریعے اس بات کو سمجھایا گیا ہے، جس میں سے پہلی مثال تھی فَمَن كَانَتْ ہجرتُ کہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوگی تو اس کی ہجرت انہی کے لیے ہے۔ یعنی ایک شخص اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، اس کے اس عمل میں اخلاص شامل ہو گیا، اس نے اپنے اس عمل میں رب کی ذات کو شامل کر لیا، تو اب اللہ تعالیٰ بھی بدلے کے طور پر اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، برکت، سکون اور اطمینان عطا کریں گے۔ تیسرے حصے میں دوسری مثال میں ہے کہ جس شخص نے دنیا کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی کے لیے ہے۔ اب ہے تو دونوں میں ہجرت کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، اور دونوں میں یہی ہوا ہے کہ اس شخص نے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ گیا ہے، لیکن پہلے میں ثواب ہے دوسرے میں ثواب نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میں اس نے اپنے عمل کے ساتھ اخلاص پیدا کر لیا تھا اور دوسری مثال میں اس نے اپنے عمل میں اخلاص پیدا نہیں کیا، یعنی اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں ہے، تو مطلب نیت میں اخلاص نہیں ہے، اس لیے ثواب بھی نہیں ملا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کریں، چاہے وہ ہمارے ذاتی ضروریات کی چھوٹے چھوٹے کام ہی کیوں نہ ہو، جیسے کھانا، کمانا، ملنا جلنا، اپنی ذاتی صفائی، گھر کی صفائی۔ اگر ہم ان سب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو شامل کر لیں تو ہمارا ہر عمل نیکی بن جائے گا۔ ہم کماتے ہوئے یہ سوچیں کہ حلال طریقے سے کمانا ہے، ملنا جلنا ہمارا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، گھر کی صفائی ہے، برتن دھونا، جھاڑو دینا، یہ ساری چیزیں اگر ہم اس میں یہ ارادہ کر لیں کہ میرے اللہ کو صفائی بہت پسند ہے تو اس طرح کرنے سے مومن کا ہر عمل نیکی بن جاتا ہے۔ جب ہم اخلاص پیدا کر لیں گے تو تب ہمیں اس بات کی بھی فکر ہوگی کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور اخلاص نیت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان چونکہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کے بارے میں اس کی جو لوگوں کے ساتھ توقعات ہوتی ہیں وہ بالکل نہیں ہوتی، اس کے سبب اللہ تعالیٰ اسے غنا کی صفت عطا کرتے ہیں، اور اس صفت کی وجہ سے انسان لوگوں کی بے مقصد باتوں سے، غلط رویوں سے درگزر کرنا سیکھ لیتا ہے۔ غنا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ہر عمل کو اچھی نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن و حدیث سے متعلق مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر۔